جی میاں صاحب، تو کیا صورتحال اگلے 2-3 دنوں میں ہونے والا ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، ابھی کچھ ہی دیر پہلے بھارت کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے. انہوں نے ایک ارلی وارننگ جاری کی ہے ان کے ہائی کمیشن نے. انہوں نے کہا ہے کہ دریائے توی جو کہ جموں کشمیر میں ہے وہاں پر ہائی فلڈ کا جو ہے وہ خدشہ ہے اور وہاں پر بہاؤ بہت تیز ہو چکا ہے. وہ سارے کا سارا پاکستان میں ہی آئے گا، تو انہوں نے ارلی وارننگ جاری کی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے دریائے ستلج میں مسلسل پانی آ رہا ہے اور وہاں پر جہاں گنڈا سنگھ والا ہے وہاں سے جیسے پانی انٹر ہوتا ہے تو وہاں سے بند ٹوٹ چکا ہوا ہے جس کو ڈیفنس بند کہتے ہیں، اور وہ ٹوٹنے سے اس کی گیج ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. پتہ نہیں کتنا پانی وہاں سے داخل ہو رہا ہے، اس کا ماپنے کا کوئی اکائی وہاں پر موجود نہیں ہے. دریائے راوی کا بھی یہی حال ہے کہ پانی جو ہے وہ پیچھے سے جنریٹ ہو رہا ہے. ہماچل پردیش اور تبت کی پہاڑیوں پر کلاؤڈ برسٹ پے در پے ہو رہے ہیں. جتنے بھی بھارتی ڈیم ہیں آگے، اگر چناب پر دیکھا جائے سلال ڈیم ہے، بگلے ڈیم ہے، بگلے 2 ہے، بگلے 1 ہے، تو ان کو بھی خطرہ ہے، خدشہ ہے. اور آگے آ کے ان کے جو ہے وہ دریائے راوی پر 3 ڈیم ہے، اس کو ٹوٹنے کا خدشہ ہے. اور دریائے بیاس پر پونگ ڈیم ہے. یہ آپ مجھے ایک منٹ رکیے گا، یہ بتائیے گا کہ یہ بھارت کے ڈیم جو ہیں، بھارت کے ڈیم جو ہیں وہ خطرے میں ہے، تو یہ سارا پانی کی بات کر رہے ہیں آپ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان میں پانی جو ہے یہ تو پھر دونوں پنجاب، خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر دونوں پنجاب جو ہیں، ادھر ہمارا اور ادھر ایسٹرن جو ہے، یہ تو بڑا ایک ڈیزاسٹر خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. دیکھیں قائد صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان ڈیموں میں آ رہا ہے، اور ان ڈیموں سے پانی اگر پاکستان میں آتا ہے تو یہ بہت تیزی سے پاکستان کے جو ہے، پہلے بھی انہوں نے علاقے ہٹ کیا، اب بھی شہر ہٹ کر سکتا ہے، جس میں لاہور خطرے میں ہے، گجرات خطرے میں ہے، ملتان خطرے میں ہے. ملتان بہت خطرے میں ہے اب، کیونکہ وہاں پر پانی کا بہت بڑا ریلا جو ہے وہ گزرنے والا ہے. شاہ محمد والا جو ہیڈ ہے وہاں پر جو ہے وہ بہت بڑا محمد والا ہیڈ جو ہے وہاں پر بہت بڑا ریلا جو ہے وہ گزرنے والا ہے. لیکن ستم ظریفے کا ہے، ستم ظریفی یہ ہے قائد صاحب کہ جو دریاؤں کی زمینیں ہیں وہ تو ہڑپ کر لی گئی ہیں اور دریا جو ہے اپنے راستہ بنا رہا ہے. لاہور کی بات کی جائے تو 10 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ دریا کے اندر ہے، اور اگر ملتان کی بات کی جائے تو 28 کلومیٹر کا علاقہ اندر ہے. میں آج ایک حوالہ پڑھ رہا تھا، تاریخی حوالہ، یہ ملتان کے گورنر رہے ہیں ایڈورڈ میکلانگ، انہوں نے گزٹ آف ملتان لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو ملتان کا قلعہ کونا قاسم باغ ہے وہ دریائے راوی کے کنارے پر تھا، اور وہاں سے اب جو دریا ہے وہ 28 کلومیٹر بہتا ہے دور، اور جو 28 کلومیٹر کا علاقہ ہے یہ تو دریا کے بیڈ پہ ہے. تو کیا دریا کے بیڈ کا جو علاقہ ہے وہ دریا وہ اس کو واگزار نہیں کرائے گا؟ بالکل اس وقت جو ہے محمد والا جو ہیڈ ہے وہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کا جو بند جو ہے وہ توڑا جائے اور شیر شاہ بند جو ہے وہ بھی توڑا جائے تاکہ شہر کو بچایا جائے. شہر کو کیسے بچایا جائے؟ پانی جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے. وہاں سے جو راوی اور جو چناب ہے سرگانہ کے مقام پر قائد صاحب ملتے ہیں. راوی کا بہاؤ بہت تیز ہے، چناب کا بہاؤ جو ہے وہ اتنا تیز نہیں ہے، اس لیے وہ بیک فلو مار رہا ہے، اور بیک فلو کی وجہ سے اس کی سطح جو ہے بلند ہو رہی ہے. اور جیسے سطح بلند ہو رہی ہے تو وہ دیہاتوں میں اور موضوعات میں جو ہے وہ وہاں پانی جا رہا ہے. اور اگر یہ پانی کی سطح بڑھتی گئی اور یہ 6 لاکھ 7 لاکھ یہ اگر ملتان کو بچاتے ہیں ہو گیا تو ملتان کا شہر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بڑا خطرے میں ہے، وہاں پانی گھس جائے گا. نہیں دیکھیں نا، یہ شہروں کو بچاتے ہیں، عام اور دیہاتوں کو بھی جو ہے ان کی بلی بھی چڑھتی ہے. کدھر کریں؟ کسی ایک کو تو ڈبونا ہے. اب یہ اگر جس کا آپ یہ محمد جو ہے ڈیم اس کی بات کریں، جہاں سے بند کی بات کریں، اگر خدا نہ خواستہ یہ توڑنا پڑتا ہے تو کوئی ایسٹیمیٹ ہے؟ انہوں نے لکھا یہ ہے جی کہ ہم نے 6 لاکھ لوگوں اور 6 لاکھ جو لائف سٹاک ہیں ان کو ہم نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. تو یہ کافی ہے یہ ارینجمنٹ. اور پھر میں نے دیکھا کہ کیمپ ٹوٹل 390 بنے ہیں، 390 کیمپس رپورٹ ہو رہے ہیں. تو میاں صاحب اس حوالے سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کی ضرورتیں، ان کے مسائل تو آپ پیدا ہوں گے نا. جب لوگ جو ہیں ایک گھروں سے نکل کے ادھر جائیں گے تو کتنے دیہات خدا نہ خواستہ پنجناد کا بڑا خطرہ بتایا جا رہا ہے جہاں پہ پانی کنورج کرتا ہے. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، 3200 دیہات تو اب تک جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. وہاں سے لوگ جو وہاں منتقل کیے تھے ان کو 2 بڑے مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہے. ایک مسئلہ ان کے لیے رہائش کا ہے، دوسرا مسئلہ ان کے لیے مویشیوں کے لیے چارے کا ہے. میں نے جو پتہ کیا، میں نے مختلف علاقوں سے کالز کی، وہاں سے پتہ کیا
تو وہاں یہ پتا چلا کہ وہاں پر فصلیں تو تباہ ہو چکی ہیں, چارہ بھی تباہ ہو چکا ہے, جانوروں کے لیے چارہ کھانے کا نہیں ہے, اس لیے جانور جو ہیں وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں, مر بھی رہے ہیں. لیکن جو دیہاتی وہاں سے ان کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے وہ اس تعداد میں نہیں ہے جس تعداد میں جو ہے دیہاتی موجود ہیں, لوگ موجود ہیں. اور جہاں سے جو شہر ہیں قائد صاحب, ان کو کیسے منتقل کیا جائے گا؟ جیسے لاہور جو ہے وہ 10 کلومیٹر اندر ہے, اگر لاہور شہر کو ہٹ ہوتا ہے, دوبارہ کوئی ریلا آتا ہے, تو ان کو کہاں منتقل کیا جائے گا؟ کیا ملتان کے اس 28 کلومیٹر کے علاقے کو منتقل کر لیا جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اس کا حل صرف اتنا یہی ہے کہ جو دریا زمینیں ہیں ان کو جو ہے دریا کے لیے چھوڑ دیا جائے. اب یہ کہا جا رہا ہے قائد صاحب کہ 16 لاکھ کیوسک کا ریلا سندھ کی جانب بڑھے گا, پنجنت کے مقام پر سارا پانی اکٹھا ہوگا, پیچھے تربیلا کی طرف سے 2,50,000 کیوسک مسلسل پانی جو ہے وہ آ رہا ہے, جس میں وہ چشمہ کالا باغ اور تونسا کے مقام پر جو ہے وہاں سے میڈیم فلڈ ہے, اور وہاں سے جو ہے وہ آگے گدو میں جائے گا, گدو سے سکھر میں جائے گا, سکھر سے جو ہے کوٹری سے سمندر میں جائے گا, اس کا پورا علاقہ جو ہے وہ سیلاب کے نظر ہو جائے گا. یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملتان جو ہیڈ محمد والا ہے وہاں سے لے کر رحیم یار خان تک, اور یہ رحیم یار خان سے لے کر جو سکھر تک اور آگے تک جتنا علاقہ ہے وہ سپر فلڈ کی زد میں ہوگا. اور یہ سپر فلڈ جو ہے یہ جو علاقوں کو بھی ہٹ کرے گا, شہروں کو بھی ہٹ کرے گا, اور دیہاتوں کو تو ہٹ کر ہی رہے گا. صاحب میاں صاحب بات یہ ہے نا, دیکھیں اب کمنگ ٹو دی ادر پارٹ, اب بات یہ ہے کہ آج کی ڈان کی اشاعت میں کسی ماہر کا ایک میں پیس دیکھ رہا تھا کہ ایک جو یہ آپ جو ٹمبر کی جس بے دردی سے یا مافیا کو جو ہے اس کی سرپرستی کی گئی جس طرح سے, اور پھر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے تو اب ٹی وی پہ آ کے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, کہ مطلب ہے کہ وہ کی کہتے ہیں پنجابی میں استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ, کہ یعنی وہ ہم دیکھیں کہ دی پیپل who should be ashamed of it and if they at all hold any public office they should there and then put in their resignation اور اپنے آپ کو پیش کریں تو سکروٹنی کے لیے. 42 جانیں گئی ہیں, یہ 42 جانیں ان کے سر پہ ہیں. محترم مریم نواز صاحبہ یہ پتہ کریں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کس نے الاؤ کی تھی, اس بیوروکریسی کے بندوں کو نکالیں. اور گنڈا پور صاحب آپ کے ادھر یہ جو آپ کے علاقے ہیں یہاں سے ٹمبر کیوں اس طریقے سے جو ہے وہ ان پلانڈ انداز میں, ان لیگل انداز میں نکالی جا رہی ہے. اب آپ کو ڈیم بنانے یاد آتے ہیں کہ ڈیموں سے ملک ڈوب جاتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں اے این پی سے, اور اب میں پوچھتا ہوں ان سب سے جو یہاں آ کے, ہمیں یاد ہے لاہور میں جب یہاں پہ یہ کالا باغ ڈیم کے خلاف یہاں پہ سیمینار ہوتے تھے, مجھے یاد کرتا ہوں, ڈوب جائے گا ہوں بچا لیا جی. اب ڈیموں کے بغیر ملک کو بچا لیا آپ نے. مگر میاں صاحب اٹ از ناٹ اونلی ڈیمز, جس طرح آپ نے کہا کہ 10 میل کا علاقہ لاہور میں خطرے میں ہے اور 28 میل, اور یہ آج یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں, ہم کچھ سینس نہیں پھیلاتے اور نہ ہی ہمارا یہ دندہ ہے. بات یہ ہے لیکن قائد صاحب دیکھیں حکومت کو اپنی ریٹ چیلنج جو کی گئی ہے اس کو قائم کرنا چاہیے نا قائد صاحب. آپ دیکھیں پورا کے پی کے یہاں سے شروع ہو جائیں, بشام سے لے کر چلاس تک اور گلگت تک تمام پہاڑ جو ہیں وہ گنجے کر دیے گئے ہیں. یہاں جہاں میں بنیر گیا تھا وہاں جہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے پہاڑوں پہ. وہ پورے کے پورے جو اتنے بڑے پتھر آئے تھے, اگر درخت ہوتے تو ان کو بچا لیتے, ان کو روک لیتے. یہی وجہ ہے کہ کئی اربوں روپے کے 1 ارب 40 کروڑ کا فگر آیا ہے. میں کہتا ہوں کئی ارب روپے کے جو لکڑ ہے وہ باقاعدہ طور پر درخت کاٹے گئے ہیں, قیمتی درخت, ان کی جگہ پہ سفیدہ لگا دیا گیا ہے. دوسرا قائد صاحب اب جو معاملہ یہ ہے کہ جو موسم ہے یہ بڑا شدت اختیار کر چکا ہے. کل اسلام آباد کے اندر آدھا گھنٹہ بارش ہوئی, 99 ملی میٹر کی بارش ہوئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیاں جو ہے پوری کی پوری ڈوب گئیں. یہاں پر جو ہے وہ 1 گھنٹہ تک جو ہے پانی نہیں نکلا. اس کے بعد نالا لئی جو ہے وہاں سائرن بجانے پڑ گئے. یہی صورتحال جو ہے وہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں موسم بڑا شدت اختیار کر چکا ہے. حکومت کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پانی آ رہا ہے, کتنا پانی آئے گا, کتنا پانی جو ہے ہٹ کرے گا. اس لیے جو صارفین ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنا راشن پانی جو ہے وہ جمع کر کے رکھیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ اتنا بے اعتبارہ ہو چکا ہے. یہ بالکل سنسنی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ سپر فلڈ جو ہے وہ آنے کا خدشہ ہے, اور سپر فلڈ کو روکنے کے لیے کوئی انتظامات, کوئی مشینری اس کے آگے جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. صرف اور صرف احتیاط جو ہے وہ کرنی ضروری ہے, اور اس حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر اور اپنا جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جب یہ سیلاب کا معاملہ نپٹے تو ضرور ان سے نپٹنا چاہیے قائد صاحب.